بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ معبود برحق ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ یا اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دا ٹری آف اسلام۔ ڈیئر فرینڈز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیٹیوں کی تربیت پر جنت اور جنت میں لے جانے والی بیٹیاں۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ بیٹیوں کی تربیت پر جنت۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 بیٹیوں کا بوجھ اٹھائے، پھر ان کو ادب سکھائے، ان کا نکاح کرائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیں کہ والدین سے بیٹیوں کی تربیت کرنے پر جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت کی رسم کیا تھی کہ لڑکیوں کا تذکرہ خاص طور پر اس لیے کیا کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر بعض جاہل قسم کے لوگ منہ بناتے ہیں، برا مناتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ بیٹیوں کا پیدا ہونا برا سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ابھی تک بعض لوگوں میں اس کے آثار محسوس ہوتے ہیں۔ چنانچہ بیٹا پیدا ہو تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کے چہروں پر سیاہی آ جاتی ہے، چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ جاہلیت اس بات سے توبہ کرنی چاہیے، جاہلیت کی اس بات سے توبہ کرنی چاہیے، اور بیٹی کی پیدائش پر بھی اس طرح خوش ہونا چاہیے جس طرح بیٹے کی پیدائش پر بندہ خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اولاد اللہ کی دین ہے۔ اگر بیٹا اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ جنت میں لے جانے والی بیٹیاں۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا، میری 6 بیٹیاں ہیں اور میری بیوی پھر امید سے ہے۔ میں اس کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اس دفعہ اگر تو نے بیٹی پیدا کی تو میں تجھے تیرے گھر میں بھیج دوں گا۔ آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے۔ میرا حساب ہوا تو میرے گناہ زیادہ تھے اور میری نیکیاں کم تھیں۔ عذاب کے فرشتے آئے اور مجھے پکڑ کر جہنم کی طرف لے گئے۔ جب جہنم کے پہلے دروازے پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ میری بڑی بیٹی وہاں پر کھڑی ہے اور ان فرشتوں سے کہہ رہی ہے کہ یہ میرا باپ ہے، اس نے میری پرورش کی ہے، میں اسے جہنم میں ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ فرشتوں نے رخ بدلا اور مجھے دوسرے دروازے کی طرف لے گئے، وہاں میری دوسری بیٹی کھڑی تھی۔ پھر تیسرے دروازے پر لے گئے، وہاں بھی یہی ہوا۔ غرض کے ہر دروازے پر یہی ہوا، لیکن 7واں دروازہ خالی تھا۔ جب میں نے اسے خالی دیکھا تو میرے دل میں احساس ہوا کہ کاش میری 7ویں بیٹی بھی ہوتی تو وہ مجھے اس دروازے سے جہنم میں جانے سے بچا لیتی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں مسجد میں نماز پڑھ کر اپنے اس عمل سے توبہ کر رہا ہوں کہ میں بیٹیوں کو بوجھ کیوں سمجھتا تھا، اپنی بیٹیوں کو بوجھ کیوں سمجھتا تھا، اور رو رو کر اللہ پاک سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے اور ایک بیٹی عطا فرما، مجھے ایک اور بیٹی کی رحمت سے نواز دے، عطا فرما دے، جو مجھے جہنم میں جانے سے بچا لے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ وہ لوگ ضرور سنیں جو اپنے بیٹے کی پیدائش پر تو خوشی بہت مناتے ہیں، لیکن اپنی بیٹی کی پیدائش پر کوئی خوشی نہیں مناتے، اپنی بیٹی کی پیدائش پر برا مناتے ہیں، سوگ مناتے ہیں۔ حتیٰ کہ بیٹی جو ہے وہ آپ کے لیے رحمت ہے۔ ہم نے آپ کو ایک آدمی کا واقعہ سنایا کہ جس کی 6 بیٹیاں تھیں اور اس نے 7ویں دفعہ اپنے بیٹے کی خواہش کی کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو۔ پھر جہنم کے 7 دروازے ہیں تو اس کی 6 بیٹیاں تھیں، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ میری 6 بیٹیاں جو ہیں وہ فرشتے مجھے جس دروازے پر بھی، جہنم کے جس دروازے پر بھی لے کر جاتے ہیں اس دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں
اور فرشتوں سے کہتی ہیں کہ یہ میرا باپ ہے، اس نے میری پرورش کی ہے، میں اس کو ہرگز جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ تو وہ آدمی رو رو کے اللہ پاک سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ پاک مجھے 7ویں بار بھی مجھے 7ویں بیٹی دے دے، تاکہ جو 7واں دروازہ ہے اس سے بھی مجھے میری بیٹی جو ہے وہ سفارش کر کے مجھے بچا لے۔ اچھا انسان وہ ہے جو اپنے حقوق ادا کرے اور اپنے رب کو راضی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت اور اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بدلے ہمیں جنت کا تحفہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ آخر میں ہماری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کریں اور ثواب حاصل کریں۔